السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو جی مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج میں آپ کو سیڈلیس لیمن جو ہے سیڈلیس لیمن، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک لیمن بڑا کوالٹی دار بہت ہی اچھا لیمن ہوتا ہے۔ تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو ذکر کروں گا کہ آپ نے پھل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھل لینا ہو تو کیا طریقہ کرنا چاہیے، اگر اس پر کوئی بیماری اٹیک کرتی ہے تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اگر اس کی گروتھ رکی ہوئی ہے تو اس گروتھ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کی گروتھ اچھی سے اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کو سپرے کس ٹائم پر جا کر کرنا چاہیے، جو پتہ مروڑ بیماری ہے یا پورا آپ کا لیمن کا پودا باغ میں لگایا آپ نے یا اپنے گھر میں گملے کے اندر لگایا ہو، تو ایک دم آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پودا ہمارا جو ہے نا یہ چلتا چلتا ایک دم ہی اس کے اوپر بیماری نے اٹیک کر دیا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ دوسرا جو ہے آج کل کے جس طریقے سے میں اس کا پروگرام کر رہا ہوں، آپ نے بھی سیم اس کو اچھی طرح سے اگر آپ پروگرام دیکھتے ہیں، اگر آپ نے سیڈلیس لیمن کا اگر پودا گھر میں لگایا ہوا ہے یا باغ میں لگایا ہوا ہے تو آپ کو اس کی شروعات بتاتا چلوں کہ آپ جو اس کی اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے چیک نہیں کرو گے، اس کی دیکھ بھال نہیں کرو گے، تو جب اس کو پھل لگے گا تو یہ پودا آپ کو یہ پودا آپ کو کس طریقے سے ان کو پھل لگے گا، کس طریقے سے یہ مشکلات کے اندر یہ بیماری کے لپیٹ میں آ جائے گا، تو پھر یہ اس کو پھل کیسے لگے گا، پودے کی زندگی عمر بھر کے لیے خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے لگائے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ بھال کرنا، اس کے اوپر کنٹرول کرنا آپ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کو ساتھ ساتھ بتا دینا، کوئی بھی اس طریقے کا کام ہو تاکہ آپ کو آگاہ کرنا، آگے سنبھالنا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سیڈلیس لیمن ہے، سب سے پہلے آپ اس کو فل دھوپ پر لگایا کریں۔ گملے میں لگانا ہے تو 18 یا 24 انچ گملے کے اندر لگائیں۔ تو اس کے علاوہ جی جو کہ اس کی گروتھ کے لیے ہے سب سے اچھی ڈیکمپوز گوبر کھاد صحیح ہے، اور پتوں والی کھاد مکس کر کے اس کو 1 مہینے میں 2 یا 3 مٹھیاں گوڈی کر کے آپ ڈالا کریں، اس کی گروتھ بڑی زبردست بہترین رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر جس جگہ پہ آپ نے دھوپ پر اس کو ایڈجسٹ کر دیا ہے، بار بار اس کو اٹھا کے ادھر ادھر نہیں رکھنا ہے، ایک ہی جگہ پر رکھنا ہے۔ اگر زمین میں لگانا ہے تو سوچ کے لگائیں کہ جس جگہ پر زیادہ تر دھوپ رہتی ہو، 1-2 گھنٹے کے لیے چھاؤں بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی مہینے میں کم سے کم 1 دفعہ اس کو سپرے آپ لازماً کیا کریں۔ یہ جو لیمن کا پودا ہے یہ اتنا اس کو پھل بھی زیادہ لگے گا اور یہ پودا بھی خوبصورت رہے گا۔ زیادہ تر اس کے اوپر نا 3 قسم کی سونڈیاں آتی ہیں، اب جو ہے وہ سونڈی اس کے اوپر آنا شروع ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو وہ بالکل نظر نہیں آئے گی، تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، اپنے پودے کو اچھی طرح سے آپ چیک کرنا۔ آپ نے باغ میں لگایا ہوا ہے یا گھر میں گملے کے اندر لگایا ہوا ہے تو اچھی طرح سے چیک کرنا ہے، اس کے ارد گرد اچھی طرح سے آپ نے گھومنا ہے۔ یہ والی جو سونڈی ہے بریک ہے، یہ بالکل یہ پتوں کے ساتھ پریس ہوتی ہے، اس نے آپ کو نظر نہیں آنا۔ اب اس نے جو ہے نا اکا دکا آنا شروع کر دیا ہے تو ان کی انڈے دینے کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ انڈے دیتی ہے تو یہ پتیوں کے اوپر جیسے جیسے انڈے گرتے ہیں وہ لیس دار ہوتے ہیں، جس پتے پر بھی گریں گے اس کے ساتھ یہ انڈے چپک جاتے ہیں اور اسی جگہ پہ یہ بچہ دے دیتے ہیں۔ بچہ جب بن جاتا ہے تو وہ پوری ٹہنی کے اندر وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا سیڈلیس لیمن کا پودا جو ہے یہ مکمل طور پر خراب ہو جائے گا۔ آپ نے جتنے بھی شوق سے لگایا ہوگا آپ کو دلی طور پر دکھ ہوگا۔ جب اتنی زیادہ سونڈیاں وغیرہ اس کی سکن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں یا ان کے پتے کھاتی ہیں تو ان کی پوری جو سکن ہوتی ہے ایک بیماری اس کے اندر اٹیک کر کے پورے پودے کے اندر داخل ہو جاتی ہے، تو پھر اتنا اس پودے کو کمزور کر دیتی ہے کہ لیمن کا پودا جو ہے وہ اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے کہ میں نے پھل دینا ہے نہیں دینا، وہ پودا آہستہ آہستہ اس کی عمر خراب ہو جاتی ہے۔ تو چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ سونڈی آپ نے کس طریقے سے دیکھنی ہے، اچھی طرح سے پتوں کو چیک کریں گے۔ زیادہ تر ان کے بیک سائڈ جو پتہ ہے بیک سائڈ پر وہ بیٹھتی ہے، شروع سے ابھی جو شروع ہو رہی ہے تو آپ کو بیک سائڈ پر ہی ملے گی، اوپن پتے کے اوپر والی سائڈ پر کم نظر آئے گی۔ جب اس کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو پھر یہ آپ کو اوپر بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ نے
سپرے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیمڈا مل جائے یا کراٹے سپرے اگر آپ کو مل جائے، ہلکی مقدار میں رکھ کے اچھی طرح اپنے لیمن کو پودے کو سپرے کریں اور اس کا جو ہے نا بہترین اپنے پودے کو بنائیں۔ یہ والی جو آپ کو ابھی یہ نظر آ رہی ہے، یہ والی برانچ اوپر کی طرف جا رہی ہے، اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ سنڈی کس طریقے سے آتی ہے۔ اگر میں اس کی آخر پہ جاتا ہوں تو آپ کو 2 پتے، ایک پتا جو ہے نا آپ کو بالکل کٹا کٹا سا نظر آ رہا ہوگا۔ اس کی بیک سائڈ پہ جو ہے نا 2 یا 3 سونڈیاں جو ہیں وہ اس کی بیک سائڈ پر بیٹھی ہیں اور ایک اس پتے کے ساتھ ہے، یہ نظر آئی ہے آپ کو۔ یہ پتہ اس نے کھا لیا ہے، اب اس پتے کو شروع ہو چکے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں انڈے بھی انہوں نے دینے شروع کر دیے۔ تو میں اب اس کو میں تھوڑا سا پکڑ کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ تسلی سے آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ یہ والی جی سونڈیاں ہیں 2، ٹھیک ہے، اور ایک یہ بیٹھی ہے، صحیح ہے۔ تو اب اس کو اچھی طرح سے میں اس ٹہنی یہ ٹہنی جو ہے نا اس کو تقریباً 4-5 انچ آپ نے چھوڑ کے اچھی طرح سے یہاں سے اس ٹہنی کو آپ نے کٹنگ کر لینی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی ایک ان کی جو یہ 2-3 بچے ہیں، ایک یہ والی جو برانچ آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے یہ جا رہی ہے، ایک اس کے ساتھ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب آپ کو وہ بھی چیک کروا دیتا ہوں، یہ اچھی طرح سے چیک کر دیں، یہ چیک کر لیں۔ ہر سال کے اندر اس کے اوپر نئی سے نئی سونڈی آتی ہے۔ یہ ہے جی جت والی سونڈی، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آئی ہوگی۔ ابھی اس نے کافی پتہ جو ہے وہ کھا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کو بھی میں یہاں سے ٹہنی جو ہے نا اس کو یہاں سے ویسٹ کروں گا۔ ویسٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو سپرے جو میں نے بتایا ہے وہی سپرے اس کو کریں گے تاکہ یہ پودا جو ہے نا اس کی زندگی بچ جائے۔ اور یہ لیمن میں آپ کو بتا دوں جو سیڈلیس لیمن ہے، عام طور پہ جو لیمن ہوتا ہے اگر وہ آپ 20 یا 10 لیمن لے کے آئیں گے ایک جگہ پہ ان کو یوز کریں گے، استعمال کریں گے، یعنی کہ کاٹ کے سلاد وغیرہ میں جس میں بھی آپ اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، تو وہ 10 لیمن ہوں تو وہ یہ 1 لیمن ہو، اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک مارکیٹ کے اندر وہ دن آئے گا کہ وہ لیمن آپ کو کم نظر آئیں گے اور یہ والے لیمن زیادہ نظر آئیں گے، کیونکہ یہ لوگوں نے ابھی اس کے کافی باغ وغیرہ لگانے شروع کر دیے ہیں، یہ مارکیٹ میں آج کل آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ لیمن بہت زبردست ہے، آپ چاہیں تو آپ اس کو اپنے گھر میں گملے کے اندر بھی لگا سکتے ہیں، زمین میں بھی لگا سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا میرا اتنا ہی پروگرام تھا جی، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔